تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ دیکھو یہ کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے، اتنا بڑا جانور، اور طبیعت کی مسکنت کا اور سیدھے پن کا یہ عالم ہے کہ ایک بچہ بھی رسی پکڑ کر کے اسے چلائے تو وہ آسانی کے ساتھ چل لیتا ہے، اور ڈیل ڈول اس کا اتنا بڑا، اور خوراک کا یہ عالم ہے کہ خوراک آسانی سے مل جاتی ہے، غریب سے غریب آدمی بھی پال سکتا ہے، کھانا کھلانے کے لیے خوراک مہیا کرنے کے لیے دقت نہیں ہوتی۔ اس کی گردن اللہ نے اتنی لمبی بنائی ہے کہ پتے توڑ کے دینے نہیں پڑتے، وہ خود گردن اٹھا کر کے کھا لیتا ہے، اور کانٹے دار پودوں کو بھی کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ اس طریقے سے بنایا ہے، کھال اس کے کام میں آتی ہے، گوشت اس کا کام میں آتا ہے، سواری کے وہ کام میں آتا ہے، بوجھ بے انتہا لاد لیتا ہے، رات کو بھی آسانی کے ساتھ چل لیتا ہے۔ وہاں کے ریگستان کے اندر چلنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں، سب سے زیادہ بہترین جانور وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چربی کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ پگھل پگھل کر اس کی پیاس بجھاتی رہتی ہے، اور 8-10 دن تک وہ بغیر پانی کے بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اس طرح سے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی خلقت کا مظہر۔ اتنے اونچے جانور کے اوپر چڑھنے کے لیے انسان کو کوئی سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے گھٹنے اللہ نے ایسے بنائے ہیں اور اس کی تخلیق ایسی بنائی ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سوار کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جانور ایسے ہی پیدا ہو گیا دنیا کے اندر، اتنا نفع والا جانور، اور پیدا بھی خود ہو گیا اور انسان کے ہاتھ بھی لگ گیا، اور انسان نے اسے اپنی سہولت کے حساب سے ایسے ہی خود بخود بنا بھی لیا، ایسے ہی ساتھ بھی لیا اس کو۔ انسان یہ کیوں نہیں غور کرتا یہ ہماری اتنی ضرورت اور کام میں آنے والا جو جانور ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا جواب دو ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ یہ خود بن گیا اور خود انسان کے ہاتھ لگ گیا، یا یہ کہ کسی نے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے عقل یہی مانے گی یہ کسی نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ تو پھر اس سے انسان یہ سمجھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اونٹ کی تو ایک مثال دے دی گئی، ہر جانور ایسا ہی ہے جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ انسان کو اللہ نے اس کے قابو میں دیا، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کے وہ کام آتا ہے۔ یہ ایسے ہی کیسے ہو گیا؟ یہ تو کسی نے کیا ہے انسان کے حساب سے سب کچھ۔ تو جس نے انسان کے لیے سب کو خادم بنایا اور انسان کے کام آنے والا بنایا، اور انسان ان کے کام نہیں آیا کرتا، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ کیا اس کی شکر گزاری واجب نہیں ہوگی؟ ظاہر عقل یہی کہے کہ اس کا شکر واجب ہونا چاہیے، اور کس نے شکر کیا کس نے شکر نہیں کیا اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، اور اسی دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اونٹ کے ذریعے سے اللہ کی قدرت بھی ثابت ہوئی، اور اللہ کی وحدانیت بھی ثابت ہوئی، اور اسی طریقے سے قیامت کا دن بھی ثابت ہوا۔